جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روکتے ہیں، باز رہو، کنارہ کش رہو، ریاکاری سے علیحدہ رہو، مکاری سے علیحدہ رہو، عیاری سے علیحدہ رہو، نام و نمود سے علیحدہ رہو، دکھاوا سے علیحدہ رہو، تکبر سے، بڑائی سے، فخر سے، کینہ سے، کپٹ سے، بغض سے، حسد سے، تہمت سے، بہتان سے، چغلی سے، رشوت سے، دلالی سے، تمام قسم کی تمام تر برائیوں سے رک جاؤ، شراب سے رک جاؤ، جوا سے رک جاؤ، جھوٹ سے رک جاؤ، الزام سے رک جاؤ، تہمت سے رک جاؤ، تمام قسم کی تمام تر برائیوں سے علیحدہ ہو جاؤ، کنارہ کش ہو جاؤ۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کا فرمان یہی ہے، جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منع کرتے ہیں اس سے علیحدہ ہو جاؤ، جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے رک جاؤ، یہی تو اللہ کا فرمان ہے، یہی مکمل دین ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا نہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی لے کر آئی ہیں، آپ کی شخصیت پر نازل ہوا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو دل کی ڈائری پر نقش کر لو، اس کو دل کی ڈائری پر لکھ لو، اس کو اپنے دامن میں گرہ لگا لو، اس کو اپنے پیشانی پر رکھ لو، اس کو اپنے دماغ میں فٹ کر لو، اس کو اپنے دل میں جگہ دے دو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ لے کر آئے، کیا لے کر آئے؟ نماز لے کر آئے، روزہ لے کر آئے، زکوٰۃ لے کر آئے، حج لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، ہمدردی لے کر آئے، غم غصاری لے کر آئے، محبت لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، دین لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، پورا احکام لے کر آئے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو اپنے دامن سے باندھ لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ حکم ہو۔ یہ آیت کریمہ کا ایک محض ٹکڑا نہیں، پورا دین ہے اس کے اندر، پورے دین کا نچوڑ ہے اس کے اندر، پوری شریعت ہے اس کے اندر، پورا ایمان کا تقاضا ہے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے اندر، پوری شریعت ہے اس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو کچھ لے کر آئے اس کو باندھ لو۔ دوسرے مقام پر اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، کہہ دیجئے ان کو، خبر دے دیجئے، جتنے لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے میں تمام لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں، اللہ کا میسیج پہنچا رہا ہوں، اللہ کا خبر دے رہا، اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ لوگوں آپ فرما دیجئے، نبی آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی اخوت چاہتے ہو، اللہ کی الفت چاہتے ہو، اللہ سے محبت چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، میرے نبی کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، یعنی کہ نبی پاک کی اطاعت کرو۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل بنا لیتے ہیں، نمونہ بنا لیتے ہیں، طرز عمل بنا لیتے ہیں، طرز زندگی بنا لیتے ہیں، یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، اللہ خود بخود ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ ایسا خود کہتے ہیں، اللہ نے خود فرمایا کہ تم نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنا لو، نمونہ بنا لو، نبی کی زندگی کو نمونہ بنا لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود تم سے محبت کرنے لگوں گا، اللہ کی محبت تمہیں میسر ہو جائے گی، اللہ کی محبت تمہیں مل جائے گی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ سے شدید محبت ہونی چاہیے، شدید محبت، ایسی محبت کہ اللہ کا نام لے تو جسم کے اندر لرزہ طاری ہو جاوے،
ہوٹ میں کپ کپاہٹ طاری ہو جاوے، ہمارے پیروں تلے سے زمین کھسک جاوے، ہمارا دل و دماغ کام کرنا چھوڑ دے، ایسی محبت ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام آپ کی مجلس میں موجود ہوا کرتے تھے، دین کی باتیں سنائی جاتی تھی، اللہ کی وحدانیت سنایا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال سنایا کرتے تھے، دین کی بات بتلایا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز گھر سے روتے ہوئے واپس آتے ہیں، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے معلوم کیا ہے، اے حذیفہ کیا بات ہے، اے حذیفہ کیا بات ہے، آخر تم کیوں رو رہے ہو، تم کیوں ایسے الفاظ زبان سے دہرا رہے ہو کہ حذیفہ منافق ہو گیا، حذیفہ منافق ہو گیا، حذیفہ منافق ہو گیا۔ حذیفہ نے کہا کہ ابو بکر، جب ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کا قرب ہمیں حاصل ہوتا ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں، ایمان کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، رسول اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، تمہارے ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، اس وقت ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ہمارے جسم کے اندر ہمارے جسم کی بناوٹ اور کچھ اور تدبیریں ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں، اپنے بال بچوں میں جاتے ہیں، اپنے اہل و عیال میں جاتے ہیں، اپنے کنبہ قبیلہ میں جاتے ہیں، اپنے خاندان میں جاتے ہیں، اپنے سماج میں جاتے ہیں، اپنے معاشرے میں جاتے ہیں، گھر پر جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، سڑکوں پر جاتے ہیں، جیسی ہماری دنیا تبدیل ہوتی ہے، دل کی کیفیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، دل کی دنیا بھی بدل جاتی ہے۔ حذیفہ تو منافق ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے، ارے یہی معاملہ تو میرا بھی، جب حضور کے مجلس میں ہوتا ہوں تو میرا بھی کیفیت کچھ اور ہوتا ہے، جب بچے میں آ جاتا ہوں تو کچھ اور کیفیت ہو جاتی ہے۔ چلو دونوں مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں۔ دونوں پہنچے، دونوں نے عرضی لگائی، یا رسول اللہ، اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ دونوں حاضر خدمت ہوئے، اللہ کے نبی نے معاملات پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ ہم لوگ جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں ہماری دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب اپنے بال بچوں میں چلے جاتے ہیں دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، دل کا مزہ بدل جاتا ہے، دل کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا جملہ فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گر وہی کیفیت تمہارے گھروں پر بھی رہے جو میری مجلس میں رہتی ہے، دل کا وہی بناوٹ اور وہی کیفیت طاری رہے جو میری مجلس میں ہے، گھر پر بھی جا کر، سماج میں بھی جا کر، محلے میں بھی جا کر، اپنے بستروں پر بھی جا کر، تو فرشتے آسمان سے اتر کر تمہیں تمہارے بستر پر مصافحہ کرنے لگیں گے، بستر پر فرشتے آ کر مصافحہ تم سے کرنے لگیں گے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس کو اپنی زندگی میں داخل کیجیے، ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کیجیے۔ ایک بات یاد رکھیے، دین کی بات کوئی بات چھوٹی نہیں ہوتی، ہر بات بڑی ہی ہے، ہر بات اہمیت والی ہے جو دین سے ریلیٹڈ ہے، جو دین کی ہے۔ یوں تو لوگ کہتے ہیں کہ دین کی مجلس چھوٹی سی ہے، بڑی ہے، بڑا مجمع ہے، لیکن جہاں پر قرآن، حدیث، اللہ کے رسول کی بات ہوگی، وہ کوئی بات چھوٹی بڑی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی خود ایمان والوں کو موقع دیتے ہیں کہ میرے یہ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، رحمت حق بہانہ می جویت۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہماری سوچ، ہماری فکر سے بھی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بڑی وسیع رحمت ہے، اس سے جب چاہے جیسے چاہے، وہ تو بہانہ تلاش کرتی ہے لوگوں، کبھی اس کے دربار پر، اس کے دہلیز پر، اس کی چوکھٹ پر آ کر تو دیکھو، کبھی اس کے سینے، اس کے گھر سے، اس کے دربار سے چمٹ کر تو دیکھو کہ پتہ چل جائے گا اللہ کی رحمت کتنی وسیع، کتنی وسیع اللہ کی۔
ایک ہی دروازہ ہے، اس دروازے سے چمٹ جاؤ، 100 کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک ہی ذات ہے، اس کے سامنے پیشانی ٹیکو، 100 کے پاس پیشانی ٹیکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پر سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک کے سامنے سر جھکاؤ، دنیا و مافیہ کے سامنے سر جھکانے سے بالا تر ہو جاؤ گے۔ ایک کے سامنے دست دراز کرو، ایک کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، ایک کے سامنے مانگو، ایک کے سامنے اپنی حاجت رکھو، ایک کے سامنے اپنی پریشانی رکھو، ایک کے سامنے اپنی ضروریات رکھو۔ دنیا میں کسی کے سامنے ضروریات رکھنے، پریشانی بیان کرنے، اپنی تکلیف کو بیان کرنے، اپنی ضرورتوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ کوئی عمل کر کے تو دیکھے، کوئی رب کو اپنا رب بنا کر تو دیکھے۔ میرے لیے رب ہے وہی سب ہے، میرے لیے رب ہے وہی سب ہے۔ جس دن ہمارا اعتماد یہ ہو جائے گا، جس دن ہمارا بھروسہ یہ ہو جائے گا کہ میرے لیے رب وہی سب، لوگوں کے سامنے شکوہ نہیں، لوگوں کے سامنے دست درازی نہیں، لوگوں کے سامنے پریشانیاں آیا بیا نہیں، لوگوں کے سامنے پریشانیاں تکلیفیں ظاہر و باہر نہیں کی جائے گی۔ رب سے کہیں گے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی دفع کرنے والا، وہی نفع دینے والا، وہی نقصان دینے والا، یہ سب کچھ ملے گا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع پر۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اس کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے نقش قدم پر چلو، اس کے لیے اپنا آئیڈیل بنا لو۔ یہ ہم سب کے لیے آخری نمونہ ہے۔